اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویڈیو کے تھمبنیل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم آپ کو کیا دکھانے والے ہیں۔ نعت خواں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے والے، ان کا کیا معیار ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اگر یہ تمام لوگ عقیدہ لیتے اہل بیت سے، قرآن اور اہل بیت سے عقیدہ لیتے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ آ جاتا، ان کے پاس وہ معیار آ جاتا جو کہ قرآن اور اہل بیت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں، بڑی زبردست ویڈیو ہے، تو یہ چیک کیجیے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی ہم تو ان کو کچھ نہیں کہتے، یہ خود کو بہت کچھ کہنے لگے ہیں، چیک کریں۔ میں ہوں قادری سنی ٹم ٹناٹا، میں ہوں قادری سنی اپنی مرضی کا جو ہے اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ سنی ہم ٹناٹن ہے۔ بھائی عجیب و غریب بات ہے یار۔ اچھا یا خیر، یہ تو ایک نامی گرامی نعت خوان تھے۔ ابھی آپ کو ایک یاروں والی گر دکھانے والے ہیں، بڑی عجیب ویڈیو ہے، دیکھیے گا۔ او بھائی یہ کر کیا رہی ہے، یہ کیوں اپنا وہ سینہ ہلا رہی ہے اور ساتھ میں کہہ رہی ہے حق یا چار یار۔ جب یہ مشہور ہوئی اس بات سے، حق چار یار سے، تو پھر مین سٹریم جو چینل تھے، بڑے چینل تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کا انٹرویو کیا جائے، آخر یہ چاہتی کیا ہے اور حق چار یار کون ہے۔ شیعہ تو ان کو نہیں مانتے۔ اچھا آئیے آپ کو دکھاتے، جب مین چینل پر آئی تو یہ انہوں نے کیا حرکتیں کی، کیا باتیں کی، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیے گا۔ اچھا اب وہ تو لوگ کر رہے ہیں نا، اب ہم لوگوں کی بات ہی نہیں کریں گے۔ نہیں بالکل نہیں کر رہے، میں اپنی ہی بات کرنے لگی یہاں پہ۔ اچھا انہوں نے انٹری میرے ڈھول کے ساتھ کی، ٹھیک۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ تنقید کی گئی جی ڈھول کے ساتھ انٹری کیوں کی گئی، ٹھیک ہے، پھر وہ آتش بازی ہو رہی، پیسے پھینکے جا رہے۔ چاہیے تھی ویسے، ہاں تنقید ہونی چاہیے تھی، ڈھول پہ انٹری ہونی چاہیے تھی، ہاں میرے مطابق ہونی چاہیے، ان کا اپنا شوق تھا۔ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا، سوال میرا یہ۔ ہاں مطلب آقا کی آمد کی خوشی کے لیے ٹھیک ہے، کر لیا، اس میں کیا ہے۔ یہ خاتون کی انٹری ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے اور وہ پبلک ہو رہا ہے، مطلب آپ سمجھتی کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ میرے مطابق اگر میں اپنی، لیکن وہ پروگرام پھر سوشل میڈیا پہ بھی تو تھا۔ ہاں سوشل میڈیا میں تھا، جسٹ میری انٹری تھی، عوام نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پہ تو اتنے جینٹس ہیں پھر، ہاں وہ انہوں نے دیکھے، وہ انہوں نے دیکھا انہوں نے۔ تو سب سے پہلے اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ جینٹس سوشل میڈیا پہ اور کیا کیا دیکھ مجھے، میں خود بتانا چاہوں گی آپ کو، آپ دکھانے سے پہلے میں بتا دوں۔ وہ کہہ رہی کہ آپ کیا بتا رہے ہیں، میں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، حق چار یار کے اوپر میں نے ریسرچ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار بتا رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ چاروں کو حضور کے یار بتا رہے ہیں یہ لوگ، حالانکہ حضور کا کوئی یار ہے ہی نہیں۔ انہی کا مولوی بتائے گا، ویڈیو کے لاسٹ میں وہ ویڈیو دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور عجیب و غریب ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے، یہ دیکھ کر تو میں ہل گیا۔ جب پیچھے نعت خواں شروع کی ویڈیو میں وہ سنی ٹن ٹنا ٹن کہہ رہے، یہ حق چار یار کہہ رہی ہے، تو پھر اس مولوی نے تو کمال ہی کر دی نا، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہاں دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ، یہ دراصل آل محمد اور قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر انہوں نے کربلا کا غم ان کے دلوں میں ہوتا، قرآن پاک کیا کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں، تو یقیناً یہ ایسے کام نہ کرتے۔ ابھی یہ مردانہ عورت جو ہے آپ دیکھ رہے، آپ دیکھیں سائڈ پر سکرین کے
کہ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے اور وہ عورتوں کا ہاتھ یہ مولوی شو کروا رہا ہے اور عورتوں والے ایکشن بھی مار رہا ہے. جب اس کو دیکھے تو اس کی داڑھی ہے اور اہل حدیث کا کیونکہ لگتا ہے اہل حدیث کا ایسا گیٹ اپ ہوتا ہے. تو جو اللہ کو مانتے وہ تو ڈائریکٹ آپ کو پتہ ہے کون ہے بھئی. صرف اللہ کو ماننے والا صرف ابلیس ہے. ابلیس کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے, میں تیری عبادت میں نے کی اور ابھی بھی کرتا ہوں, اور یہ جو مٹی کا پتلا جس کو آدم کہتے ہیں اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا, میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ابلیس کہتا ہے میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. تو بھئی یہ وہی لوگ ہیں کہ صرف اللہ کو مانتے ہیں, قرآن اور اہل بیت حضور کے فرمان کو نہیں مانتے. اگر مانتے تو پھر ایسے کام نہ کرتے. ایسے کام کون کروا رہا ہے؟ شیطان, ان کے ایجنٹ ہے, ان کی نسل ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کی دلی آزاری نہ ہو حق چار یار والی بات پر, تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو حق چار یار پر ایک آپ ہی کا اہل سنت کا مولوی دکھائیں گے, کیونکہ میں زبانی کلامی میں خود سے باتیں نہیں کرتا. سارے بندے آپ کے ہوتے ہیں, مرد اور عورت, یہ جو بھی آپ کو دکھایا میں صرف ایکسپلیشن کر رہا ہوں میں تو صرف بتا رہا ہوں. اچھا, کافی ٹائم کے بعد میری یہ ویڈیو آئی ہے. یہ ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو حق چار یار والی. تو میں ذرا مصروف تھا اپنی لائف میں, کیونکہ یوٹیوب کے اوپر تو اتنا پیسہ آتا نہیں ہے اور نہ یوٹیوب پر میں پیسوں کے لیے کام کرتا ہوں. ذکر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ تک یہ ویڈیو پہنچاتا ہوں, اور شیعوں پر 1400 سال سے جو تہمتیں لگتی آ رہی ہیں شیعت کا دفاع کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں. یہ آپ میرا دیکھیں, یہ چیک کریں کہ مہینے میں کتنے میں یوٹیوب سے ارننگ کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں. خیر, اگر آپ ہم سے محبت کرتے تو ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں, ورنہ یوٹیوب سے کوئی خاص انکم نہیں ہے. خیر, حق چاری یار والی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ حق چاری کی کیا سین ہے. نبی کا کوئی یار نہیں. یہ جو یاری ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. سورہ حجرات کھول کے دیکھ لیں یار, سارے نبی کے غلام نوکر تھے, یار نہیں. وہ یارو یار ہوتا ہے بندہ ہم پلہ, یا ٹو بی فرینک, جس سے بندہ بے تکلف ہو. یار ٹو بی فرینک, جو مرضی چاہے اس کو بلا لے. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو خبردار, جب محمد کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو, آوازیں بلند نہ کیا کرو. اور جس طرح ٹو بی فرینک ایک دوسرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو, اس طرح میرے نبی کو نہیں پکارنا. مولا اگر پکار لیا تو فرمایا سارے اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال حبط کر لوں گا, تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اور فرمایا اے ایمان والو, جب میرے مصطفیٰ کے گھر جاتے ہو, دعوت میں بلائے جاتے ہو, تو کھانا پکنے سے پہلے نہ جایا کرو, اور جب کھانا کھا چکو تو بیٹھ کر کنورسیشن نہ کیا کرو, گپے نہ لگایا کرو, فوراً نکل جایا کرو. یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہے. یارو کائنات تو مصطفیٰ کی نوکر ہے, تو یاری کدھر سے آ گئی؟ کوئی نبی کا یار نہیں ہے. ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار ان لوگوں کو بنا رہے. اور انہوں نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا, انہوں نے بت پرستی کی, ٹھیک ہے, اور ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یار بتاتے ہو. شرم آنی چاہیے. حضور پاک سرکار کا جو مقام ہے اس کو نیچے لے کر آتے ہو ان تینوں کی خاطر. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ان کے لیے تو خود حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے نا حضور کو یہ نہیں کہتے کہ حضور اور مولا علی علیہ السلام یار ہے. نہیں, ہم ان کے لیے بھی نہیں یہ کہتے. تو یہ تینوں تو کوئی, یہ تو بھائی بت پرستی انہوں نے کی ہے. 40 سال کے بعد جب جس شخص نے کلمہ پڑھا ہو تو بتایا پھر اس کے تو ختنے ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ کامنٹ باکس میں بتائیے گا. تو بھائی یہ سوچیں, اپنے عقیدے کو درست کریں. ٹھیک ہے شیعہ سنی اختلافات ہیں, لیکن یہ کیا ہے یار, یہ چار یار والا کیا ہے؟
پھر اس چار یاری کے چکر میں وہ عورت کا کیا ہے، وہ جو ابھی اس نے جو سینہ کا سٹیپ لگا ہے، استغفر اللہ، توبہ. یار میں ایسی باتیں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابھی بس آپ ایسی ویڈیوز ہیں، میں مجبور ہوں یار. میں نے بھی آپ کو یار کہہ دیا، آپ کو، آپ ہمارے معزز احترام والے ویورز ہیں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں کہ آپ گانے چھوڑ کر، فلمیں چھوڑ کر، ڈرامے چھوڑ کر، ٹک ٹاک پر گندی ویڈیو چھوڑ کر اسلامی کنٹینٹ دیکھتے ہیں. آپ بہت عظیم اور اچھے لوگ ہیں. اس کے لیے آپ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.